الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک بچی زاروں قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دستے شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اوڑھائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی،
اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرتے شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہے میری جان کے کھانے والے، ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبریں بظاہر یکساں مگر اندر، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کو اتفاق ہوا ہوگا۔ کیا کبھی غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں، اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والو، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یکساں ہوں۔
جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، سارا ماہ مبارک یا کم از کم آخری عشرہ مبارکہ کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا عاشق و قدردان تھا، فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا، بقدر کفایت حلال روزی پر قناعت کرنے والا تھا، تلاوت قرآن کرنے والا تھا، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے والا تھا، امامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتوں کا مت والا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان و اہل بیت عظام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا دیوانہ تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور اس مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو، دوسری طرف اسی مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان مبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان مبارک کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یا نیندوں میں خلل ڈالنے والا یا اس طرح کے کھیل کھیلنے والوں کا تماشائی بن کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود و رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب و جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والا تھا، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے دکھانے والا تھا، گانے باجے سننے سنانے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت و بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلک رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں اور ایسی چیخو پکار مچی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، جاگ سنسان بن ہے رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بجار پھرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، اے عاشقان رسول ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ تمام دوست و احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہوں گے،
ایسے ہوش روبا حالات میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ایئر کنڈیشن کوٹھی میں بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں۔ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں، اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی وہیں یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہیں یعنی قبر میں آ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا۔ جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ ہم دنیا میں ترتیب وار آئے ہیں، لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیر خوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت یعنی جدائی کا صدمہ دے جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے ہم کنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان ملک عدم یعنی قبرستان روانہ ہوئی ہوں گی، تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی اگر نادان دانا ہے۔ عزیزا یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پہلے ایسی کوئی رات نہیں گزاری ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک وہ دن ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضائے الہی عز و جل کا مجدہ یعنی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام، اور دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوگا، اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں یعنی الٹے میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی وصیت، اے آج کے زندوں اور کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والو، اے کمزورو، اے ناتوانو، اے ضعیفو، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھو، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، عاشق ماہ نبوت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، پیکر فنون و حکمت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ بعد دفن تلقین کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ میرے مواجہہ یعنی قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے آئے ہیں، اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل یعنی مکمل 3 دن اور 3 راتیں پہرے کے ساتھ 2 عزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن شریف و درود شریف ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ عز و جل چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے۔ سگے مدینہ کی وصیت، الحمدللہ عز و جل اپنے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے سگے مدینہ عفیان نے بھی اسی طرح کی وصیت کر رکھی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعات 436 صفحات پر مشتمل رسائل عطاریہ میں شامل رسالے مدنی وصیت نامہ صفحہ 394 پر ہے، ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود اور تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا۔ اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں۔ محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشک باری، ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے پیارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا عز و جل ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو۔ سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے،
امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ جنازہ خاموش مبلغ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا خوف خدائے رحمان عز وجل۔ آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں جنہیں اللہ عز وجل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں۔ روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ ہی جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، افسوس 100 کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رات بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک گھپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان مبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ پوری ہم سے نہیں دی جاتی، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے۔ رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکایک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عالی شان کوٹھی کا عبرت ناک واقعہ۔ انسان بہت لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے مگر اس کی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جب یکایک لگام کھینچے گی اور مرنا پڑ جائے گا تو سب کیا کرایا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ باہم مشورے سے
عالیشان کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھیجتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ عظیم الشان مکان تیار ہو گیا۔ یہ نوجوان جب وطن واپس آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی میں رہائش کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر مقدر کے اس عالی شان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ قبل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالی شان مکان کے بجائے گھپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کے متوالے، افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذات دنیا میں بدمست ہیں، تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نابلد سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانائیاں صرف و صرف دنیاوی زندگی ہی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں، آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کی مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات اور قصور سے اٹھا کر انہیں گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کا دھوکہ، افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نئے رنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے ہمارا پروردگار عز و جل پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک اللہ عز و جل کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ عز و جل کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔ اے عاشقان رسول اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔
کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرواتے ہوئے، قبر میں ایئر کنڈیشن لگواتے ہوئے، رقم رکھنے کے لیے تجوری بنواتے ہوئے، کھیلوں میں جیتے ہوئے کپ اور دنیاوی کامیابیوں کی اسناد سجانے کے لیے الماری بنواتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گی؟ جس منصب کی بنا پر اکڑ فون کرتے رہے وہ آخر ہمارے کیا کام آئے گا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ دنیا میں مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہ، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ اے عاشقان رسول اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی راستے کی سی ہے، جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر۔ لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میت کا اعلان۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے۔ بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مردے کی پکار، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ قبر کی پکار، حضرت سیدنا ابو الحجاج صومالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح، اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی، اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے، جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، فرما بردار پر قبر کی رحمت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے قبر میں راحتیں اور بے نمازیوں اور گناہوں بھرے غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تعالی کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں، میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہ گار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ پڑوسی مردوں کی پکار،
منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ مردوں سے گفتگو شرح و صدور میں ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو، ابھی سے تیاری کر لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں، اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشائے آخرت میں کمی رہی، نمازیں قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے
پائے گا۔ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان مبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں ہر ماہ کم از کم 3 دن سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی رغبت دلائی، روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سنگر یعنی گلوکار دعوت اسلامی میں کیسے آیا؟ اے عاشقان رسول، بس ہر دم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ملیر کراچی کے ایک اسلامی بھائی عمر تقریباً 27 سال کا بیان کچھ یوں ہے کہ مجھے بچپن میں نعتیں پڑھنے کا شوق تھا، گھریلو فنکشنز یعنی تقاریب میں بھی کبھی کبھار فرمائشی گانا گا لیتا، آواز اچھی ہونے کے سبب خوب داد ملتی جس سے میں پھول پڑتا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو گٹار ایک آلہ موسیقی سیکھنے کا شوق چرایا، پھر میں نے باقاعدہ گانا سیکھنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ کئی سال تک سیکھنے کے بعد میں نے گانے کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، کئی ٹی وی چینلز پر بھی گایا، وقت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ملتی گئی۔ پھر مجھے دبئی کے بہت بڑے شو یعنی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، وہاں سے ہند چلا گیا جہاں تقریباً 6 ماہ تک گانے کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا، بڑے بڑے فنکشنز اور فلموں میں گانا گایا اور کافی نام و مال کمایا۔ پھر گلوکاروں کی ٹیم کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں گیا، جن میں کینیڈا، ٹورنٹو، وینکوور، امریکہ کے 10 اسٹیٹس، شکاگو، لاس اینجلس، سان فرانسسکو وغیرہ، انگلینڈ، لندن میں گیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے وطن آیا تو اہل خانہ اور محلے داروں نے بڑی پذیرائی کی، اگرچہ نفس کو اس سے بڑا مزہ آیا مگر دل کی دنیا بے سکون تھی، کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل روحانیت کا طلبگار تھا، نماز کے لیے مسجد میں آنا جانا ہوا تو وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے درس فیضان سنت میں شرکت کی سعادت ملی، درس اچھا لگا، لہذا میں کبھی کبھار اس میں بیٹھنے لگا، مگر دل و دماغ پر بار بار ملک سے باہر جانے، خوب گانے سنانے، دھن دولت کمانے اور شہرت پانے کا بھوت سوار تھا۔ درس کے بعد اسلامی بھائی مجھ پر جو ہی انفرادی کوشش شروع کرتے میں ٹال مٹول کر کے نکل جاتا۔ ایک رات سویا تو خواب میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی زیارت ہوئی جو بلند جگہ پر کھڑے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے، گویا کہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکلنے پر ابھار رہے تھے۔ جب صبح اٹھا تو اپنے موجودہ انداز زندگی پر کچھ دیر غور و فکر کیا مگر گناہوں بھری حالت ہی رہی۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور میری لاش کو غسل دیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے خود کو برزخ میں پایا۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایسا بے بس محسوس کیا کہ کبھی نہ کیا تھا۔ اب میں نے خود سے کہا تم بہت مشہور ہونا چاہتے تھے، دیکھ لی اپنی اوقات۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں پسینے میں نہایا ہوا تھا اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا گویا ایک اور موقع دیتے ہوئے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا ہو۔ اب میرے سر سے گانا گانے کا بھوت مکمل طور پر اتر چکا تھا۔
میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی اور عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ کسی صورت میں گانا نہیں گاؤں گا۔ جب گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی، مگر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے میرا مدنی ذہن بن چکا تھا، لہذا میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ مجھے خواب میں دوبارہ اسی مبلغ دعوت اسلامی کی زیارت ہوئی، انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ عز و جل نیکوں کے ساتھ ہے۔ کہ مصداق مجھے دعوت اسلامی میں استقامت ملتی چلی گئی، میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اپنے چہرے پر داڑھی شریف سجا لی اور اپنے سر پر امامہ سجا لیا۔ پہلے میں گانوں کے اشعار پڑھا کرتا تھا، اب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا میرا معمول تھا۔ ایک رات کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، جس پر میں اپنے رب عز و جل کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ اس سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی۔ پھر مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ حافظ مفتی محمد فاروق عطاری مدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک مسلسل برسات کی وجہ سے جب کھلی تو ان کے صحیح سلامت بدن، تازہ کفن، سبز سبز امامے اور زلفوں کے جلوے دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ دعوت اسلامی کے وابستگان پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم و احسان ہے۔ مدنی کام کرتے کرتے کل کا گلوکار جنید شیخ ماحول کی برکت سے آج کا مبلغ و نعت خواں بن گیا۔ الحمدللہ تادم تحریر مجھے دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے مسجد اور بازار میں فیضان سنت کا درس دینے، فجر کے لیے جگانے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ عز و جل مجھے مرتے دم تک مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 99 اسماء الحسنہ کی خواب میں ترغیب۔ اے عاشقان رسول اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے مشہور و معروف سابق گلوکار سنگر جنید شیخ نے یہ مدنی بہار لکھوا دینے کے کچھ دن بعد سگے مدینہ عفیہ ان کو بتایا کہ الحمدللہ عز و جل حال ہی میں مجھے پھر ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، جس میں اللہ عز و جل کے اسماء الحسنہ یاد کرنے کا اشارہ ملا۔ الحمدللہ عز و جل وہ میں نے یاد کر لیے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ عز و جل، یوں تو حدیث پاک میں 99 اسماء الحسنہ یاد کرنے کی فضیلت موجود ہے، مگر خوش نصیبی کی معراج کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنے دیوانے کو خصوصیت کے ساتھ اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ 99 اسماء الحسنہ کی فضیلت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تفصیلی معلومات کے لیے نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری صفحہ 895 تا 898 ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنتوں بھرا لباس پہنو کے 17 حروف کی نسبت سے لباس کے بارے میں 17 سنتیں اور آداب۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ پاک کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس یعنی شرمگاہ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ نمبر 2، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عطا کیا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جو باوجود قدرت زیب و زینت کا یعنی خوبصورت لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ نمبر 4، مالدار اگر اللہ پاک کی نعمت کے اظہار کی نیت سے شرعی خرابی سے پاک عمدہ لباس پہنے تو ثواب کا حقدار ہے۔ نمبر 5، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو سفید ہیں، یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے۔ نمبر 7، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 8، لباس حلال کمائی سے ہو، اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 9، روایت میں ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ پاک اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، امامہ بیٹھ کر باندھنا یا پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا تنگ دستی کے اسباب ہیں۔ نمبر 10، پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ 11، اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کے برعکس یعنی الٹا کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ نمبر 12، بہر شریعت جلد 3 صفحہ 409 پر ہے، سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ 13، سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ 14، مرد مردانہ اور عورت زنانہ یعنی لیڈیز لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے،
ورنہ پہنانے والے گناہگار ہوں گے۔ ہاں، جو لباس مرد و عورت اور بچہ اور بچی دونوں میں پہنا جاتا ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو دونوں پہن سکتے ہیں۔ 15 بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی اسکن کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ 16 آج کل بعض لوگ سرے عام لوگوں کے سامنے نیکر ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانے نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر یعنی بیچ پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر جانے میں نظر کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ 17 تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔